سورہ فلق قرآن کریم کی 113ویں اور مکی صورتوں میں سے 30ویں پارے میں واقع ہے۔ سورہ فلق 4 کل میں سے ہے۔ خداوند عالم اس صورت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز، خاص کر رات کی تاریکی گروہوں میں پھونکے مارنے والوں اور حسد کرنے والوں کے شر سے خدا کی پناہ مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ اہل سنت بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب ایک یہودی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، جس کی وجہ سے حضور بیمار ہوئے۔ جبرائیل کے توسط سے سورہ فلق اور سورہ ناس کے نزول کے بعد ان آیات کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا گیا، جس کے بعد آپ بستر بیماری سے بلند ہوئے۔ لیکن بعض شیعہ علماء اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر اور جادو اثر ہی نہیں کرتا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہیں تعویذ کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ اس کی تلاوت کے بارے میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے تمام انبیاء کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کو خدا کے ہاں سب سے محبوب صورتیں قرار دیتے ہیں۔ سورہ فلق کے مضامین: موضوعات کی شر سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ پہلا نکتہ، آیت نمبر 1، اس خدا کا تعارف جس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس خدا کی پناہ مانگنی چاہیے جو موجودات کو عدم سے وجود میں لے آتا ہے۔ دوسرا نکتہ، آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 5 تک وہ شر جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ پہلا گروہ، آیت نمبر 2 سے 3، قدرتی آفات۔ پہلا نمونہ، آیت نمبر 2 میں وہ موجودات جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دوسرا نمونہ، آیت نمبر 3، تاریکی اور ظلمت شب۔ دوسرا گروہ، آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 5، انسانی شر۔ پہلا نمونہ، آیت نمبر 4، شریر افراد اور دم کرنے والی عورتیں۔ دوسرا نمونہ، آیت نمبر 5، ہیلا کرنے والے حاسد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور ان کے شر سے جو گروہوں میں پھونکے مارتی ہیں، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔